السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ الحمد للہ آج کی تراویح میں ہم نے 90 پارے کو مکمل کیا، جس میں کل ہم نے سورہ اعراف شروع کی تھی، آج وہ سورت مکمل ہوئی، اور سورۃ الانفال کا ایک حصہ ہم نے آج مکمل کیا۔ آج کے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے میں وتر کی نماز کے سلسلے میں ایک دو ضروری باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وتر کی نماز میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پہلے میں آپ کو اس کا معنی بتلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں ایک دو اہم باتیں بتلانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں میں حصہ نصیب فرما جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی۔ اس کے بعد وعافنا فیمن عافیت، اے اللہ تو ہمیں عافیت دے اور ان لوگوں میں ملا دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنا فیمن تولیت، اور جن لوگوں کا تو والی بن گیا، جن بندوں کو تو نے، جن خاص بندوں کا تو نے خاص خیال رکھا ہے، میرا بھی ہمارا بھی ویسے ہی خاص خیال رکھ۔ وبارک لنا فیما اعطیت، اور جو کچھ بھی تو نے دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ وقنا شر ما قضیت، اور تو نے جو فیصلہ کیا ہے شر کا، نقصان کا، برائی کا، اے اللہ اس شر سے، اس نقصان سے، اس پریشانی سے تو ہم کو بچا لے۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، بے شک تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہ لا یذل من والیت، جس کا تو دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی کر لے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو بڑا بابرکت ہے اور تیری ذات بلند و بالا ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، ہم تجھ سے ہی استغفار طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ یہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں، جب امام اس دعا کو پڑھتے ہیں تو مصلی لوگوں کو، مقتدی لوگوں کو آمین کہنا ہے۔ کہاں تک؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین کہنا ہے، دعا ہے۔ وعافنا فیمن عافیت، دعا ہے، آمین کہنا ہے۔ وتولنا فیمن تولیت، دعا ہے، آمین کہنا ہے۔ وبارک لنا فیما اعطیت، دعا ہے، آمین کہنا ہے۔ وقنا شر ما قضیت، دعا ہے، آمین کہنا ہے۔ یہ 5 جو شروع کے جملے ہیں یہ دعائیہ کلمات ہیں، اس پر آمین کہنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کلمات ہیں فإنک تقضی ولا یقضی علیک، یہ ہم دعا نہیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں۔ انہ لا یذل من والیت، یہ بھی دعائیہ کلمہ نہیں بلکہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ ولا یعز من عادیت، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ تو یہ 4 کلمات میں ہم دعا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو وقنا شر ما قضیت تک ہمیں آمین کہنا ہے پیچھے، جیسے ہی فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، یہ چاروں کے لیے آمین نہیں کہنا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم نے، علماء نے 2 باتیں بتائیں۔ یا تو آپ جب امام یہ پڑھیں گے آپ خاموش رہیے، کچھ مت بولیے، آمین بھی مت بولیے، یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، آپ بھی بولیے پیچھے امام کے بولنے کے بعد آپ بھی، لیکن آہستہ سے، بالکل آہستہ، جو کہ دل میں جیسے ہم بولتے ہیں بالکل زبان سے آہستہ طور پر ہم کہیں فإنک تقضی ولا یقضی علیک، پیچھے بولیے آپ۔ انہ لا یذل من والیت، امام جیسے ہی بولیں گے آپ بولیے۔ ولا یعز من عادیت، آپ بھی دہرائیے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، آپ بھی دہرائیے، یا پھر خاموش رہ جائیے، لیکن آمین نہیں بولنا ان 4 کلمات کے لیے۔ پھر جب ہم نستغفرک ونتوب الیک پڑھتے ہیں، آمین وہاں پہ بولیے کیونکہ دعا ہے۔
اللہ ہم تجھ سے ہی استغفار طلب کرتے ہیں. اور پھر آخر میں وصلی اللہ علی النبی، یہاں پر بھی آمین بولیے، یہ دعا کا آخری حصہ ہے. چنانچہ وتر کی اس دعا کے سلسلے میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی نے آمین کہہ دیا پیچھے سے اس کو گناہ ہو گیا، ایسا نہیں، لیکن یہ دعا کا طریقہ ہے. اس دعا کے طریقے کو معنی کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بات کچھ اہم بات تھی وتر کی دعا کے سلسلے میں. آج کے پارے میں ہم نے جو آیتیں سنی اس کے کچھ اہم موضوعات یہ ہیں. پہلی آیت جس کا میں نے یہاں پر تذکرہ کرنا چاہا وہ یہ کہ انسان جو دنیا میں نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات قیامت کے دن تو ہوں گے ہی. اس کو جو بدلہ ملنے والا ہے اچھائی کی شکل میں یا برائی کی شکل میں وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کے کچھ اثرات دنیا میں بھی انسان پر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ایک بستی والوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے تو اللہ رب العالمین آسمان و زمینوں کو ان کے لیے کھول دیتا، اللہ کی برکتیں ان پر نازل ہوتی. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا. تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم چاہے نیکی کریں یا گناہ کریں، دنیا میں اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے. ہماری کمائی میں تنگی آ سکتی ہے، رزق میں تنگی آ سکتی ہے، بیماری کی شکل میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، یا کوئی اور پریشانی، بیوی بچوں کے سلسلے میں کوئی فتنہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے. یہ سب گناہوں کی وجہ سے باقاعدہ اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہوگا دیکھ لیں گے، نہیں، آخرت میں جو ہوگا وہ انسان کیا دیکھ لے گا، وہ تو ہوگا. انسان کی تو تباہی ہو جائے گی وہاں پر اگر گناہ کر لیا، لیکن دنیا میں بھی اثرات ہوں گے. یہ بات ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. چنانچہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اس سورت کے اندر سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ فرعون کے پاس جائیے، دو باتیں پیش کیجیے. موسیٰ علیہ السلام گئے اور دو باتوں کو پیش کیا. پہلی بات تھی توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، اور دوسری دعوت تھی بنی اسرائیل کو آپ چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو تم چھوڑ دو، وہ آزاد کر دو ان کو. ان دونوں باتوں کو فرعون نے نہیں مانا. کہا کہ تم کوئی نشانی پیش کرو کہ تم پیغمبر ہو، تم اللہ کی جانب سے ہو، تو نشانی پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دے دیا. جب ایسے ہی لاٹھی کو دے دیا وہ تو بڑا اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیا تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس بھی جادوگر ہے، یہ تو ایک جادو ہے. تو فرعون نے اطراف و اکناف کے علاقوں میں جتنے بھی جادوگر تھے سب کو بلایا. سارے جادوگر جمع ہو گئے اور جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا. سب جادوگروں نے اپنا اپنا سانپ ڈال دیا. یہ سب حقیقی سانپ نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ جو سانپ ہیں. تب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا، وہ حقیقی معنوں میں سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو، چھوٹے چھوٹے سانپ تھے اس کو نگل گیا. سو سارے جادوگر پریشان ہو گئے کہ ہم سب کا جو جادو ہے یہ تو بس آنکھوں کا جادو ہے، حقیقت نہیں. لیکن موسیٰ کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، یہ حقیقت میں اللہ کا نبی ہے، رسول ہے. سارے جادوگر اسلام قبول کر لیے، ایمان قبول کر لیے. تو فرعون نے کہا کہ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو موسیٰ کے اوپر اور موسیٰ کے رب کے اوپر، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو ان جادوگروں نے دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے. ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی، مر جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. اور دعا کی ان لوگوں نے رب العالمین سے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے. یہ ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا. جیسے ہی اس نے یہ سنا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا فرعون، اور دوبارہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا.
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ صبر کرو، اللہ کی جانب سے مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا، فرعون کو اور فرعون کے لوگوں کو 7 عذابات سے دوچار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا یہاں پر، 7 قسم کے عذابات آئے فرعون کی قوم پر، قحط سالی کی شکل میں، بھوک پیاس سے لوگ مرنے لگے، اور پھل جو ہوتے ہیں اس میں کمی آئی، اس سے تڑپنے لگے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور عذابات دیے، طوفان آیا، بہت بڑا طوفان آیا، اور اس کے بعد ٹڈیاں آئیں، یہ ٹڈیاں آ کر کے ان کے کھیتوں کو کھا کر کے تباہ و برباد کر ڈالی، اور پھر کٹمل ان کے بستروں میں، ان کے کپڑوں میں، ہر جگہ کٹمل تھے، یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا۔ والضفادع، اور ہر جگہ پر مینڈک، ان کے کھانے کے برتنوں میں مینڈک، ان کے بستر پر مینڈک، ہر جگہ مینڈک، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عذاب آیا۔ والدم، اور خون کا ایک عذاب آیا، جہاں دیکھو وہاں پر خون ہی خون، پانی پورا خون بن چکا تھا، ندیاں خون میں بدل گئی تھی، اس طرح کے عذابات آئے۔ اور جب بھی عذاب آتا تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ عذاب ختم ہو جائے، جیسے ہی عذاب ختم ہو جائے گا ہم تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا، لیکن پھر یہ لوگ پلٹ جاتے تھے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا، جب یہ 7 عذابات کے بعد بھی یہ لوگ نہیں سدھرے، تب جا کر اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور فرعون کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اس بات کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو محنت کی تھی بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے، دیکھیں ان لوگوں نے کیسا کام کیا۔ جب یہ لوگ آزاد ہو کر چلے گئے فرعون اور فرعون کی قوم سے، فرعون اور فرعون کی قوم ڈوب گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے نکل گئی۔ نکل کر جانے کے بعد وہاں پر ایک بستی سے جب یہ لوگ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں کی بستی کے لوگ ایک کوئی معبود بنا کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کا جیسا معبود یہ لوگ بنا کے عبادت کر رہے ہیں، ہم کو بھی ایک معبود بنا کے دے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، اتنے جاہل لوگ ہیں تم لوگ، ابھی اللہ رب العالمین ایک عذاب سے تمہیں نکال کر کے آزاد کر کے بھیجا ہے، اور آتے ہی تم لوگ ایسی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہاڑ کی طرف بلایا، کوہ طور کی طرف، وحی کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے۔ واپس آنے سے پہلے ان جاہلوں نے ایک بچڑے کو بنا دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سارے کام ان لوگوں کے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اس طرح کی حرکت تم لوگ کیے ہو، اس طرح کے جرائم تم نے کیا، نبیوں کے ساتھ دھوکہ دیا تم نے، نبیوں کے ساتھ جو جرائم کے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرما کر اس کے بعد کہا کہ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تھا، چنانچہ اب ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پوری جو ہسٹری تھی، ان کے جو جرائم تھے، ان کے جو کرائمز سے اس کو ایکسپوز کرنے کے بعد کہا یہ سب تم نے کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آنے والے تھے، تمہاری کتابوں میں تھا، اب ایمان لاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری باتوں کا یہاں پر اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے اصحاب السبت کا تذکرہ فرمایا، ہفتے والے کے دن۔ عربی زبان میں جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں، جیسے سنڈے سیٹرڈے عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں یوم السبت ہے، یوم الاحد ہے، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یہ عربی میں دنوں کے نام ہیں۔ تو یوم السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو۔ تو ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے ان کو عبادت کے لیے خاص کر دیا تھا۔ دراصل اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن ان کو دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو ہفتے کا دن چاہیے، تو ہفتے کا دن یہ لوگ لے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے جمعہ دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے بدل کر کے جو ہے یہودی نے اس قوم نے جو ہے اپنے اتوار کے دن کو اپنا لیا کہ نہیں، ہمیں اتوار کا دن چاہیے۔ لیکن جمعہ کا جو خاص دن تھا وہ نصیب، وہ حصہ ہماری امت کے حق میں ملا ہے، ہم کو ملا ہے، اتنی فضیلت والا دن۔ چنانچہ ہفتے کے دن انہیں دیا گیا تھا عبادت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو اس دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے۔ یہ لوگ ساحلی علاقے میں رہتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ مچھلی نہیں پکڑیں گے ہفتے کے دن، آپ صرف عبادت کریں گے اور کوئی ہیلا بہانہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سمندر کے کنارے بڑے بڑے تالاب بنا دیتے تھے اور پانی جانے کا راستہ بنا دیتے تھے، تالاب میں جا کر پانی گر جائے
تو مچھلیاں کئی مچھلیاں جا کر گر جاتی, جیسے ہی گرتی وہ تالاب کا جو راستہ ہوتا اس کو بند کر دیتی اور اتوار کے دن جا کر کے ساری مچھلیاں نکال لیتی. تو ہیلا اسی کو کہتے ہیں ہیلا. جب اللہ رب العالمین کسی کام کو روکتا ہے تو اس کام کو اپنانے کے لیے ہیلے بہانے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا, اللہ کی نافرمانی کی, تو آخر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بندر بنا دیا, سارے لوگوں کو بندر کی شکل کا بنا دیا اللہ رب العالمین نے. اس بات کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اصحاب السبت کا تذکرہ فرمایا. اور اصحاب السبت یہ جو قوم تھی اس کے سلسلے میں فرمایا 3 طرح کے لوگ تھے اس قوم میں. ایک وہ لوگ جو نافرمانی کرتے تھے, اور دوسرے وہ لوگ جو نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانی کرنے والوں کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے, انہیں روکتے نہیں تھے, اور تیسرے وہ لوگ جو روکتے تھے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو مت کرو. تو دوسری قسم کے جو لوگ تھے جو نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے, تو روکنے والوں سے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی چھوڑ دیں ان لوگوں کو, کیوں سمجھا رہے ہو؟ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے دوچار کرے گا, برباد کر دے گا, آپ کیوں سمجھا رہے ہو؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون, کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہماری ذمہ داری ہے سمجھانا, ہم سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آدمی سمجھ بھی جائے, اللہ رب العالمین سے ڈر جائے, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے اور جو لوگ نافرمانی تو نہیں کرتے تھے, اچھے تھے لیکن روکتے نہیں تھے, یہ بھی ختم ہو گئے عذاب میں. صرف وہ لوگ بچ گئے جو نافرمانی بھی نہیں کرتے تھے, اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو, صرف وہی لوگ بچے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, وہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی. یہ کشتی سمندر میں لوگ لے کے جا رہے ہیں اور اس کشتی میں نیچے ایک فلور ہے, اوپر ایک فلور ہے. نیچے فلور والوں کو پانی کی ضرورت ہے, وہ لوگ اوپر والوں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پانی بار بار مانگتے ہیں, اور وہ لوگ پانی دینے سے جو ہے بیزار ہو جاتے ہیں. اگر نیچے فلور والا آدمی بار بار جا کر پانی میں کیوں مانگوں ان لوگوں سے, چلو کوئی ہتھوڑا لے کے میں سوراخ کر دیتا ہوں کشتی کو سوراخ کر دے اور پانی اس میں آ جائے. اگر اوپر والے لوگ اگر اس کو نہیں روکیں گے سوراخ کرنے سے تو اوپر والے بھی مر جائیں گے, نیچے والے بھی چلے جائیں گے. اگر روکیں گے تو دونوں بچ جائیں گے. تو یہی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ اپنی قوم کے لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں روکیں گے تو دونوں بچ جائیں گے. اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھوں گا, میں تو دین پر عمل کروں گا, مجھے کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی, اگر میں ایسا کام کروں گا اس پر عذاب آئے گا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس دین کا یہ جو پیغام ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو توحید پر عمل کرنا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, کوئی نئی بات نہیں. اللہ رب العالمین انسان جب دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان سے یہ عہد لے کے بھیجا ہے, الست بربکم, اللہ رب العالمین نے ہر انسان سے پوچھا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا, تو ہر انسان نے یہ گواہی دی تھی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے, میں تیری ہی عبادت کروں گا. ہم یہ عہد کر کے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آئے. اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن کہ اے اللہ ہم غفلت میں تھے, بھول گئے تھے. ایسا نہیں کہنا. اور اس پیغام کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا کہ دیکھو تم وعدہ کر کے آئے تھے اللہ رب العالمین سے, ایک ریمائنڈر کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا, اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا. اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں, کتاب التوحید میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچپن سے اس کو بتایا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں. اگر اس کو نہ بتایا جائے تو کیا کسی بچے کو معلوم ہوگا کہ یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ دادا ہے, یہ دادی ہے؟ کسی بچے کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے, اس کے حساب سے وہ فالو کرتا ہے. تو ایسے ہی انبیاء کرام آتے ہیں اسی لیے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے.
تمہیں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا ہے. انبیاء کرام بتاتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہوگی. اس لیے انبیاء کرام آتے ہیں. چنانچہ جو وعدہ ہم کر کے اللہ رب العالمین سے آئے ہیں اس وعدے کو اور اس عہد کو نبھانا ہے. یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے. اور اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک اور بات یہ بتائی گئی, قرآن مجید کو پڑھنے کا ادب بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں, کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے, کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو خاموشی سے سننے کی بات کہی گئی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور یہاں پر فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہا گیا. عربی زبان میں اسمع کا معنی ہوتا ہے سنو, استمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سنو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فَاسْتَمِعُوا کہا, یعنی غور سے سنو کہا. کہیں بھی ہمارے آزو بازو اڑوس پڑوس میں یا آس پاس میں کہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ہمیں باتیں کرنا, شور کرنا, آواز کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ قرآن کو سننا چاہیے. البتہ اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اگر ہم بھی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے خود بتا دیا اس کے بعد وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آپ خاموشی کے ساتھ اگر آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, آپ باتیں کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, کیا ہے, آڈیو لگا کے قرآن چھوڑ دیتے ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں. اس سے وہ باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, وہاں پر آڈیو چل رہا ہے قرآن مجید کا. تو قرآن کی تلاوت گھر میں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر مقصد اگر آدمی لگاتا ہے تو اس کو سننا, اگر نہیں سننا ہے تو نہ لگائے. اگر گھر میں اس کو برکت آنا, اس کی برکت آنا ہے یا شیطان سے محفوظ رکھنا ہے تو وہ پڑھے. آڈیو لگا کر کے ہم جو کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں یا باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے. چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے بتایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, آپ اس کو غور سے سنیے. وَأَنصِتُوا, خاموش رہیے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے موقع پر جو لوگ آوازیں کرتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کو, ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الانفال ہے. ایک آیت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, بقیہ چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی. یہاں پر اس سورت کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی صفت کا تذکرہ فرمایا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا, اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, اور یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ حقیقی معنوں میں مؤمنین ہیں. تو مؤمنین کی صفات کا یہاں پر تذکرہ ہوا. چنانچہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ہماری مسجد کی جانب سے بھی یہاں پر مسجد اخلاص میں قرآن کلاسز ہوتے ہیں, کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ جو بھی لوگ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ شامل ہو جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. آپ تلاوت کریں گے تو یقیناً اس پر اجر ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سمجھ کر تلاوت کریں گے تو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اس میں زیادتی نصیب ہوتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے جو بھی محنت ہو سکتی ہے, کہیں بھی کوئی بھی کلاس ہم کو ملتی ہے, کہیں بھی کوئی بھی موقع ملتا ہے, اس میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. تو یہ ایک بہترین موقع ہے. بہت کم لوگ ایسے چلاتے ہیں, بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قرآن کلاسز چلتی ہیں عام لوگوں کے لیے, سکھانے کے لیے. ایک بہترین موقع ہے. ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت ہر مسلمان کو دینے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ اخلاص سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.